لوگوں کے دیے ہوئے مشکل ترین حالات میں سے، ٹف ٹائم میں سے ہم کیسے اپنے لیے جو ہے وہ پازیٹیو اینگل نکال سکتے ہیں، کیسے اپنے لیے اسی مشکل وقت میں سے بہترین چیزیں نکال سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، صرف ضرورت ہوتی ہے کسی مسئلے کو کسی الگ نظریے سے، تھوڑا مختلف انداز میں سوچنے کی، مختلف انداز میں دیکھنے کی۔ اسی مشکل کا حل چھپا ہوتا ہے، صرف ہمارا اس پر دھیان نہیں جاتا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک کسان کا گدھا ایک کنویں میں گر گیا۔ دیکھیے گا یہ سٹوری جو ہے شاید یہ آپ پر بات کلیئر کر دے۔ ایک کسان کا گدھا کنویں میں گر گیا۔ کنویں میں گرنے پر اس نے کیا کیا، کنویں سے نکالنے کی بجائے گدھے کو وہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا اب یہ میرے کسی کام کا نہیں، گر گیا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ کسان وہاں سے جانے لگا۔ اب گدھا گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگا، ہاتھ پاؤں مارنے لگا، چلانے لگا، کنویں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب وہ زور زور سے بولنے لگا، چلانے لگا، تو کسان نے سوچا کہ اس طرح سے تو یہ لوگوں کو تنگ کرے گا، لوگوں کو اکٹھا کر لے گا، کیوں نہ اسے جان چھڑائی جائے، میں اس کنویں کو مٹی سے بھر دیتا ہوں۔ کسان نے کیا کیا، آ کر اس کنویں میں مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ گدھا کنویں میں بہت زیادہ ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا باہر نکلنے کے لیے، جس کا فائدہ گدھے کو یہ ہوا کہ جو مٹی کسان گدھے کے اوپر ڈالتا، گدھا وہ مٹی اپنے جسم سے جھٹک کر اسی کے اوپر کھڑا ہو جاتا۔ کسان مٹی ڈالتا گیا، گدھا اسے جھٹک کر اس کے اوپر کھڑے ہوتے گیا۔ کرتے کرتے کیا ہوا، گدھا کنویں کی گہرائی سے اونچائی کی طرف آنے لگا، حتیٰ کہ کنویں سے باہر نکل آیا۔ سٹوری کا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ تو ہمارے لیے مشکلات کریٹ کرتے ہیں، ہمیں مشکل وقت، ٹف ٹائم دیتے ہیں، لیکن یہ ہم پر ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں سے کیسے نکلتے ہیں، اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، ان مشکلات کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں یا ان کو فائٹ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا ہر طرح کی مشکل پر کنٹرول نہیں ہے، ہر طرح کی مصیبت سے ہم اپنی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتے۔ کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ جیسے کسی کو شفا کب ملے گی، کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا کب ملے گی، اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کی حکمت ہے، شفا اللہ کی طرف سے ہے، اس کی مرضی، وہ جب دے، اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ اور جیسے کسی کو کوئی جاب نہیں مل رہی، اس میں وقت لگ سکتا ہے، ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، ہم جاب زبردستی حاصل نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی مرضی ہے، کب اس کی رحمت ہوتی ہے۔ اس طرح کے کئی معاملات ہیں جن پر ہمارا اختیار نہیں ہے، لیکن بعض معاملات ایسے ہیں جو مشکلات ہماری زندگی میں دوسروں کی وجہ سے آتی ہیں، لوگوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو مشکلات آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ان میں ہمارا رویہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتا، ہمارا بیہیویئر پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، ان سے فرق نہیں پڑے گا۔ ان مشکلات میں ہمیں ہر حال میں انتظار کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ پرابلمز جو لوگ ہمیں دیتے ہیں، جیسے کسی نے دل دکھا دیا ہمارا، کوئی زیادتی کر دی ہمارے ساتھ، کوئی دھوکہ دے دیا ہمیں، یا ہمارے صبر کا، برداشت کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا، ان مشکلات میں ہمارے رویے سے فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے کہ ہم ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، یا ہم جو ہے وہ برداشت کرنے والے ہیں، ہم بدلہ لینے والے ہیں، یا ہم اگنور کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ یہاں پر فرق پڑتا ہے۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے، عظیم کردار، بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں، بڑا رویہ، معیاری رویہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دیے ہوئے انہی مشکلات میں سے اپنے لیے جو ہے وہ ان مشکلات کا صحیح استعمال، اس وقت کا بھی صحیح استعمال کر جاتا ہے۔ جیسے کوئی آپ کو رات کے اندھیرے میں باہر کھڑا کر دیتا ہے، اس کا مقصد ہے آپ کو رات کی تاریکی سے، اندھیرے سے خوف زدہ کرنا، لیکن اندھیرے میں کھڑے ہو کر آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں چاند کی چاندنی بہت خوبصورت ہے، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرسکون ٹائم کتنا ہے، اتنا سکون جو ہے وہ دن کے وقت جو ہے وہ انسان کو نہیں مل سکتا۔ یعنی آپ پر مشکل آئی، لیکن آپ نے اس مشکل کا ایک جو ہے وہ پازیٹیو حل نکال لیا، اس وقت کا بہترین استعمال کر لیا۔ آپ غور کریں اپنی لائف پر، اس ٹائم آپ کی لائف میں جو مسائل چل رہے ہیں، جو مشکلات چل رہی ہیں، آپ غور کریں ان کا حل کس طرح سے ممکن ہے۔ آپ ان کو کسی دوسرے انداز سے دیکھنے کی کوشش کریں، آپ کو یقیناً ان کا حل نظر آئے گا، کیونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی مسئلے کا حل نہ ہو، کیونکہ ہر رات کی صبح تو ہونی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب غور کیجئے، ہر مشکل کے بعد نہیں کہا گیا، بعد کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ کہا گیا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مصیبتوں میں ہی کہیں مصیبت کا حل پڑا ہوتا ہے، مشکلات کے ساتھ ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارا فوکس پرابلم پر اتنا زیادہ ہوتا ہے، یا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مسئلہ، ہماری پرابلم نے ہمیں کیپچر اتنا کیا ہوتا ہے، سیویئرلی ہم پر حاوی اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم
और कोई चीज़ और किस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम गौर ही नहीं करते कि थोड़ा सा किसी दूसरे अंदाज से देखें तो इस मसले का हल निकल सकता है, लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम में इतने फंसे होते हैं। वो जो मुश्किल के साथ आसानी है ना, जिसका जिक्र कुरान पाक में आ रहा है, उस आसानी तक जो है हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। आप अपने मसाइल पर गौर करें, देखिए उनमें से कितने मसाइल ऐसे हैं जो कितना वक्त लेने वाले हैं। क्या हर मसला ही ऐसा है जो हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ साथ चले और हमेशा ही हमारी ज़िंदगियों को तड़प बनाए रखे? नहीं, यकीनन ऐसा नहीं होगा। बहुत से मसाइल ऐसे होंगे जिनका हल बहुत जल्द किया जा सकता है, या थोड़ी सी कोशिश से हम उन मसाइल से बाहर निकल सकते हैं। जो बड़ा आदमी होता है या बड़ा रवैया कह लें, बड़ा किरदार कह लें, वो उन मसाइल के दौरान ही उस मुश्किल वक्त का ही बेहतरीन इस्तेमाल करना जानता है, वो उसी को पॉजिटिव यूज़ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लें कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया गया। उन्हें लोगों ने उनके साथ क्या किया, उन्हें जिंदान में डाल दिया, उन्हें कैद कर लिया। अब क्या किया उन्होंने, वो जो कैद के 7 साल या 8 साल का जो अरसा था, देखा जाए तो इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मुश्किल वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया। वहाँ मौजूद लोगों में तबलीग की, वहाँ मौजूद लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी। उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह की इबादत करने के लिए पुरसकून जगह मैसर आ गई। यानी लोगों ने मुश्किल में डाला, लेकिन उन्होंने उस मुश्किल का पॉजिटिव सही इस्तेमाल किया। लोग तो हमें मुश्किलात में डालेंगे, डालने दें, लोग जो करते हैं करने दें। आपने अपना अमल पेश करना है, अपना रवैया पेश करना है कि आप क्या कर सकते हैं। मसाइल हम इंसान खुद ही पैदा करते हैं, ये कहीं ऊपर से नहीं आते हमारे पास। हम खुद मसाइल पैदा करते हैं, हम इनके क्रिएटर हैं। और यकीन कीजिए, जो बना सकता है, जो क्रिएट कर सकता है, वो अगर थोड़ी कोशिश करे तो वो उसे ख़त्म भी कर सकता है, मिटा भी सकता है। मसाइल में इतनी जान नहीं होती कि ये हम पर हावी हो जाएं, ये हमसे हमारे रिश्ते छीन लें या हमारी ज़िंदगी का सुकून छीन लें। इन मसाइल को, इन मुश्किलात को इनकी औकात में रखा जा सकता है, सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करनी होती है। लोग टफ टाइम देंगे, कोई इशू नहीं है। आजमाइशें अल्लाह के चुने हुए बंदों पर आती हैं। मुश्किल में उसी को डाला जाता है जिसमें मुश्किल को हैंडल करने की काबिलियत होती है। आप अपना अमल पेश करें। आप लोगों की कम ज़र्फी की वजह से अपनी सलाहियतों को जंग न लगने दें, बल्कि लोगों पर साबित करें। अगर कोई आपका गिरबान पकड़ता है, आप उस पर साबित करें कि तुम्हारा रवैया ये है, तुम में कम ज़र्फी है, तुम में ये ओछापन है, और इसके रिटर्न मैं तुम्हें सब्र और बर्दाश्त का मुजाहिरा करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी तरबियत में बर्दाश्त है। आप लोगों पर अपनी सलाहियतों को, ये जब कोई हमें मुश्किल में डालता है ना, एक्चुअल में ये बेहतरीन वक्त होता है अपने आप को, अपनी अच्छाई को, अपनी तरबियत को, अपने पेरेंट्स की हुई तरबियत को साबित करने का। इसको हम पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। और बस आपसे रिक्वेस्ट है कि खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। खुश रहना और खुश रखना बड़े जो है वो मकाम की बात है। बाकी अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो और हमें इस सब की तौफीक अता फरमाए। आमीन। थैंक यू।